نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے قرآن میں فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اس میں آپ سے مختصراً چند منٹ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹے کو بھی قبول فرمائے، جم کے ماشاءاللہ تھوڑا سا اور قریب آ جائے اس خلاف قبول کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے قصیدے سنے، آپ نے اشعار سنے، اللہ کے نبی کی مدح آپ نے سنی، ایمان تازہ ہو گیا، ہوا کہ نہیں ہوا ایمان تازہ؟ اللہ ہمیں رسول اللہ کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد، امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کے نوجوان ہیں، اور 17 سال کا یہ نوجوان روزانہ بازار سے گزرتا ہے علم حدیث کے حصول کے لیے۔ اس بازار میں ایک ہندو بنیے کی دکان ہے، وہ ہندو بنیا روزانہ اس 17 سال کے نوجوان کو روزانہ دیکھتا ہے، اور روزانہ اس کی اس پاکیزگی کو دیکھتا ہے، اس کی جوانی کو دیکھتا ہے کہ نوجوان ہے، علم حدیث کے حصول کے لیے جا رہا ہے اور بازار کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ روزانہ وہ امام محمد کو دیکھتا، کئی دن گزر گئے، ایک دن اس ہندو بنیے نے امام محمد کا راستہ روک کے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ بازار کے مسلمانوں نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں۔ وہ ہندو بنیا کہنے لگا تم صرف نام کے مسلمان ہو، تم صرف نام کے مسلمان ہو، اور یہ 17 سال کا نوجوان حقیقی معنوں میں کام کا مسلمان یہ ہے۔ اس ہندو بنیے نے امام محمد سے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ جب بازار کے مسلمانوں نے ہندو بنیے سے کہا ہم بھی مسلمان، تو نے اس نوجوان سے کیوں کہا؟ وہ ہندو بنیا کیا جواب دیتا ہے کہ یہ نوجوان روزانہ اس راستے سے گزرتا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اس چھوٹے محمد کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ جس نے مجھے کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر دیا۔ جب چھوٹے محمد کی پاکیزگی کا یہ کہنا تو بڑے محمد کی پاکیزگی کا پھر کیا عالم ہوگا؟ تو میرے محترم دوستو، کاندھلہ کے زمین کے ایک ٹکڑے پہ جھگڑا ہوا۔ ظالم مظلوم کی داستان کوئی نئی نہیں، پرانی ہے۔ ہندوؤں نے کہا زمین ہماری، مندر بنے گا۔ مسلمانوں نے کہا زمین ہماری، مسجد بنے گی۔ اور مسجد کی تعمیر کے لیے ہر ایک بڑے جوش سے حصہ ڈالتا ہے، ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے، ہر ایک کی جستجو ہوتی ہے، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، ہر ایک کی آرزو ہوتی ہے، ہر ایک کی طلب ہوتی ہے کہ اللہ کا گھر بن جائے اور اللہ کے گھر میں میرا بھی کچھ حصہ لگ جائے۔ حدیث میں فرمایا جو اللہ کے لیے من بنا للہ مسجدا، جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ کاندھلہ کے زمین کے ٹکڑے پہ جھگڑا ہوا۔ مسلمانوں نے کہا زمین ہماری ہے، مسجد بنے گی۔ ہندوؤں نے کہا زمین ہماری، مندر بنے گا۔ جھگڑا بڑھتا گیا، بات قتل و قتال تک پہنچی، بات خون خرابے تک پہنچی۔ جج تھا انگریز،
مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ جھگڑا، جج انگریز ہے، وہ جج کہنے لگا کہ درمیان کا کوئی راستہ نکالا جائے۔ مسلمان جوش میں ہے کہ زمین ہماری ہے، ہم مسجد بنائیں گے۔ ہندو بھی جوش میں ہے، جگہ ہماری ہے، ہم مندر بنائیں گے۔ جج پریشان ہے کہ درمیانی راستہ کیوں نہیں نکل پا رہا۔ اسی دوران ایک ہندو کھڑا ہوتا ہے اور وہ جج سے کیا کہتا ہے کہ اگلی تاریخ پر عدالت لگائی جائے اور میں اس عدالت میں ایک مسلمان گواہ پیش کروں گا۔ وہ مسلمان بھی ہوگا، وہ عالم بھی ہوگا، وہ گواہی بھی دے گا۔ ہندو پریشان ہے، ہندو سارے اسے لعن طعن کر رہے ہیں، ہندو سارے اس کو ملامت کر رہے ہیں کہ مسلمان ہے، پھر عالم ہے، گواہی مسلمانوں کے حق میں دے گا۔ ہندو پریشان، مسلمان خوش ہے کہ مسلمان ہے، گواہی تو ہمارے حق میں، مسجد یہاں بنے گی۔ لیکن جب اگلی تاریخ پر عدالت لگتی ہے، جج نے اس مسلمان عالم دین سے کہا کہ یہ زمین کا ٹکڑا کس کا ہے؟ وہ مسلمان عالم کون تھا؟ مفتی الہی بخشان دہلوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ کہنے لگے یہ زمین کا ٹکڑا ہندوؤں کا ہے۔ جج نے کہا مفتی صاحب ہندو یہاں مندر بنا سکتے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا جب زمین کی ملکیت ہندوؤں کی ہے، وہ مندر بنائے، مسجد بنائے، ان کی ملکیت ہے۔ تو جج نے تاریخی فیصلہ دیا اور تاریخی الفاظ میں دیا کہ آج کے مقدمے میں مسلمان ہار گئے، آج کے مقدمے میں مسلمان ہار گئے، آج کے مقدمے میں مسلمان ہار گئے، لیکن اسلام جیت گیا، اسلام جیت گیا، اسلام جیت گیا۔ مسلمان تو ہار گیا، مسلمان تو ہار گیا، لیکن اسلام جیت گیا۔ جب جج نے یہ تاریخی فیصلہ دیا تو سارے ہندوؤں نے جج سے کیا کہا؟ جج صاحب آپ نے اپنا فیصلہ دیا، آپ نے اپنا فیصلہ سنایا، اب ہمارا فیصلہ سنو۔ ہم سب کے سب، ہم سب کے سب، ہم سب کے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ اب اس جگہ مسجد کی تعمیر ہم سب مل کے کریں گے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ میرے دوستو، رمضان اللہ نے پھر دے دیا، دیا کہ نہیں دیا؟ اور ایک عشرہ گزر بھی گیا، آخری گھڑیاں ہیں، آخری گھڑیاں ہیں۔ جبرائیل امین نے بددعا دی ہے، جبرائیل امین نے بددعا دی ہے۔ جو روزہ نہیں رکھ رہے، جو تراویح نہیں پڑھ رہے، جو عبادات نہیں کر رہے، جو رمضان کو عام مہینوں کی طرح گزار رہے ہیں، تو فرمائے جو روزہ رکھتا ہے اسے کیا ملے گا؟ جو روزہ رکھتا ہے ایک تو روزے کا بدلہ اللہ دے گا، کیا دے گا؟ اللہ دے گا۔ اور دوسرا جو روزہ رکھتا ہے کل قیامت میں لوگ حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے، روزے دار اللہ کے عرش کے سائے کے دسترخوان سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ جو روزہ رکھے گا وہ مستفید ہوگا نا، جو روزہ رکھے گا عرش کے سائے کے دسترخوان اسے ملے گا، نہیں ملے گا۔ اور تراویح کے ایک سجدے پہ کیا ملتا ہے؟ آج آپ کی ایک سنت تکمیل قرآن مکمل ہوئی ہے میرے دوستو۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ آج ہماری تراویح ختم، اب روزانہ صرف 4 فرض پڑھ کے جوتی ہاتھ میں نکلو، نہیں 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 نہیں۔ جب تک عید کا چاند نہیں تراویح پڑھنی ہے۔ اور بقول ایک عالم نے بڑی پیاری بات کہی، 11 مہینے امام مسجد کے پیچھے فرض بھی پڑھتے ہو، وتر بھی وہیں پڑھتے ہو، تو پھر رمضان کے یہ 22 دنوں میں 4 فرض پڑھ کے گولی کیوں ہو جاتے ہو؟ اس لیے تراویح پڑھنی ہے، اور امام کے پیچھے پڑھو، پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ لیکن اگر نہیں تو یہ جو دوسرا شارٹ پیکج ملا ہے نا، شارٹ پیکج، مختصر پیکج، میں اس کی اجازت تو نہیں دوں گا،
لیکن یہ کہوں گا نہ پڑھنے سے بہتر تو ہے، کم از کم پڑھ تو لیتے. ہم ویسی کمزور ہیں، ہم ویسی کمزوری میں ہیں، تو نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ تو رہے ہیں. کسی نہ کسی درجے میں حوصلہ افزائی کی جائے. میں اکثر اپنے علماء دوستوں سے کہتا ہوں کہ بالکل سختی نہ کیا کرو، کم از کم روزانہ یہ 20 رکعت پڑھ تو رہے ہیں، یہ 40 سجدے کر تو رہے ہیں، ایک سجدے پہ 1500 نیکیاں لے تو رہے ہیں، روزانہ 60,000 نیکیاں لے تو رہے ہیں، 30 دن کی 30 لاکھ نیکیوں سے محروم تو نہیں ہو رہے، لے تو رہے ہیں. آج حوصلہ افزائی کریں گے، یہ اپنی بلڈنگ میں پڑھیں گے، لیکن حوصلہ افزائی ہم نے کی تو انشاءاللہ کل یہ پوری بلڈنگ امام مسجد کے پیچھے کھڑی ہوگی. اگر ہم نے حوصلہ شکنی کی، ہم نے سخلے کا استعمال کیا، تو پھر یہ مسجد سے دور ہوگی. ہمیں تو سب کو لینا ہے، حوصلہ افزائی کرنی ہے، لینا ہے. اس لیے عید کا چاند جب تک نہیں آتا تراویح پڑھنی ہے. تو کون کون نہیں پڑھے گا تراویح؟ تب پڑھیں گے. دو باتیں، دو کام کرنے ہیں. رمضان کا یہ مہینہ قبولیت کا ہے. فرمایا ہر مسلمان مرد اور عورت کی ایک دعا روزانہ قبول ہوتی ہے. اور جب بندہ عبادات کر کے، بندہ روزہ رکھے، بندہ اعمال کر کے، ہم اور آپ اس معاشرے میں ہیں، ہم 2-4 رکعت پڑھ کے کہتے تھک گئے، کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ تھک گئے. فرمایا جب بندہ یہ کہتا ہے میں تھک گیا، تھوڑی سی کمر سیدھی کر لو، تو فرمایا اس کا یہ بول کہ میں تھک گیا، اللہ اپنی رحمت سے اسے مستفید کر دے گا. وہ بخشنے والا ہے، وہ نوازنے والا ہے. تو سحری کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا بھائی. یہ ایسے ہو کہ رات کے نائٹ میں چلتے چلتے بس 5 منٹ پہلے ہم گئے، دودھ کھایا پیا، مسجد میں نہیں. سحری کیا کرو، اہتمام سے کیا کرو، لیکن سحری سے پہلے مصلی بھی بچھایا کرو. سحری سے پہلے 2-4 رکعت مصلی پہ پڑھ لیا کرو. اور رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جو میرا قرب چاہتا ہے، اللہ کا قرب کس کو چاہیے؟ بس تھوڑے سے لوگوں، بس بھئی اللہ کا قرب تو ہمیں چاہیے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. رب ذوالجلال کا فرمان، میرا قرب چاہتے ہو، رات کے تنہائی میں قرآن کھول کے دیکھ کے پڑھو. قرآن کھول کے پڑھنا تمہارا کام ہے، اپنے مقربین کی فہرست میں شامل کرنا میرا کام ہے. تو نمبر 1 دعائیں مانگنی ہے. خوب دعائیں مانگو، خوب دعائیں مانگو. سحری میں، افطاری میں، تہجد میں، ہر نماز کے بعد، قرآن کے بعد خوب دعائیں مانگو، خوب اللہ سے مانگو. افطاری کے دسترخوان سے 10-15 منٹ پہلے سارا انتظام کر کے، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی یہ سحری میں بھی سب سے آخر میں کرتی ہیں، تب 2 منٹ لے جاتے ہیں، اور افطاری میں بھی سب کو کروا کے پھر کرتی ہیں. تو افطاری 15-20 منٹ پہلے تیار کر کے ایک کمرے میں دسترخوان بچھا دو. 20 منٹ پہلے گھر کے مرد عورتیں سب ہر ایک اپنا کونا لے لے اور خوب اللہ سے مانگو. کیا پتا ہر روزانہ لوگ جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں، ہم طلب سے اللہ سے مانگے تو بتاؤ جہنم سے خلاصی کا فیصلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ طلب والے کو وہ محروم نہیں کرتا، اور بے طلبوں کو کبھی وہ نوازتا نہیں. اور کہنے والے نے کہا جس کو ساری کائنات مل گئی، رب نہ ملا وہ گندگی ہے، اور جس کو رب مل گیا، کائنات کا کچھ حصہ بھی نہ ملا، وہ بندگی ہے. بندگی والا راستہ رحمان کا، رحمان کا راستہ جنت کا، گندگی والا راستہ شیطان کا، شیطان کا راستہ فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا. تو اعمال کرو گے، قدردانی کرو گے. اور آخری گزارش، تلاوت قرآن کا اہتمام کرو. ہندوستان کے ایک بزرگ کی احوال کے متعلق میں پڑھ رہا تھا کہ رمضان میں 90 قرآن کریم مکمل کرتے تھے. 90 قرآن. میں آج صبح سے سوچ رہا تھا کہ 90 قرآن، 90 میں نے بول دیا، آپ نے سن لیا.
امام شافعی کی بیٹی جتنی دیر میں کھانا پکاتی 15 سپارے پڑھ لیتی، اور ہم جتنی دیر میں کھانا پکاتے ہیں پورا ایک پب جی کا گیم کھیل لیتے ہیں، پورا ایک ٹک ٹاک کا ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں۔ پھر گھر میں سکون کہاں سے آئے گا؟ پھر گھر میں خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ پھر گھروں میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ پھر تو ناچاکیاں ہوں گی۔ عاصم ابن حفص کا واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اس لیے آج 10ویں رات ہے، اگر اس مجمع میں بھی کوئی ایسا ہے جس نے قرآن نہیں کھولا تو وہ گھبرائے نہیں، وہ پریشان نہ ہو۔ انسان ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ 19-20 راتیں باقی ہے، عزم کرو کہ میں قرآن پڑھوں گا، اور ان 20 راتوں میں کم از کم 3-4 قرآن تو مکمل کروں گا۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کے لیے بھی حل ہے۔ روزانہ قرآن کو سب سے پہلے لو، اپنے کاٹن سے قرآن کی مٹی کو صاف کرو، اپنے سفید لباس سے قرآن کی مٹی کو صاف کرو، اللہ دل کی گندگی کو صاف کر دے گا۔ قرآن کے انوارات سے دل کو معطر کر دے گا، منور کر دے گا، مزین کر دے گا۔ عاصم ابن حفص رحمت اللہ علیہ، میں جب یہ واقعہ سنتا ہوں، سناتا ہوں، یقین کرو کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے کہ اپنے شاگردوں کو جب قرآن پڑھاتے تھے تو قرآن پڑھاتے تھے، منہ سے خوشبو آتی تھی۔ ہم خوشبو لگاتے ہیں لباس پر، ہم خوشبو لگاتے ہیں داڑھی پہ، ہم خوشبو لگاتے ہیں یہاں کہ کوئی ہم سے گلے ملے تو خوشبو آئے۔ لیکن عاصم ابن حفص قرآن پڑھاتے تھے، قرآن بھی پڑھاتے تھے، خوشبو بھی منہ سے آتی تھی۔ شاگردوں نے ہمیشہ کہا حضرت یہ راز بتا دو، کہنے لگے یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہے۔ لیکن شاگرد تو شاگرد ہوتے ہیں نا، آج کا شاگرد کہتا ہے نہیں بتانا، نہیں بتاؤ، تیل دینے جاؤ۔ ہاں آج کا شاگرد نہیں بتاؤ، کوئی ضرورت نہیں بتاؤ، ہمیں پوچھنے نہیں بتاؤ، بتا کے بھی کیا تیر مان لو، یہ بولتے ہیں۔ لیکن اس وقت کے شاگرد تھے، کیا شاگرد تھے، اس وقت کے شاگرد کہتے تھے بتانا پڑے گا، کیونکہ وہ عاشق تھے۔ شیطان عالم تھا، شیطان عارف تھا، شیطان عابد تھا، عاشق نہیں تھا۔ مردار ہوا، ذلیل و خوار ہوا، عاشق نہیں تھا۔ اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا دے۔ جب بھی قرآن کو لیا کرو تو حضرت عمر کے اقوال میں لکھا ہے کہ قرآن کو سب سے پہلے لے کے چوم کے قرآن کو اپنے دل سے لگا، اور کئی منٹ قرآن کو اپنے دل سے لگا کے کہو اے اللہ اس دل میں گندگی ہے، اس دل میں سب کچھ ہے، لیکن اس پیاری کتاب کے انوارات سے یہ دل خالی ہے، اے اللہ اس کے انوارات سے اس دل کو منور کر دے۔ تو شاگردوں نے کہا راز بتانا پڑے گا۔ کہنے لگے تم اللہ کے مہمان ہو، تم اللہ کے نبی کے مہمان ہو، راز تو میرے اور میرے رب کے درمیان تھا، لیکن تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تو نیت کرو کون قرآن پڑھنے کی کوشش کرے گا آج؟ اپنے گھر والوں کو بھی قرآن کی ترغیب دو۔ دسترخوان پہ بیٹھتے ہو افطاری میں، سحری میں، تو ایک چھوٹا سا مذاکرہ کیا کرو، بھائی 24 گھنٹے ہو گئے، کس نے کتنے قرآن پڑھ لیے، کس نے کتنی دعائیں مانگ لی، کس نے کتنی تہجد پڑھی۔ ایک گھر کے اندر اگر 10 افراد ہے تو کم از کم روزانہ 10 قرآن نہیں تو 3 دن میں 10 قرآن تو مکمل ہو، 30 دن میں ایک گھر میں کتنے قرآن مکمل ہو جائیں گے؟ جب پورا محلہ قرآن کے انوارات سے معطر ہوگا، بتاؤ پھر خوشحالی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو کہنے لگے تم اللہ کے مہمان ہو، اس لیے تمہیں بتا دیتا ہوں۔ کہنے لگے میں ریاض الجنہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی، جب میری آنکھ لگی تو خواب میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور پیارے آقا نے فرمایا عاصم
تمہارا قرآن پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور پیارے آقا نے اپنے ہونٹوں کو میرے ہونٹوں کے قریب کیا اور میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا، کہنے لگے خدا کی قسم نہ یہ مشک کا کمال ہے نہ یہ عنبر کا کمال ہے، یہ کملی والے کے بوسہ لینے کا کمال ہے۔ اس لیے قرآن کو زندگیوں میں جگہ دو۔ اور شاعر نے دو بڑے پیارے جملے کہے، پھر دعا کرتا ہوں کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے اور قرآن میں رب کا فرمان چمکتا ہے، جو روز تلاوت کرے اس کی رب کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے۔ کتابوں میں جو افضل اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں، سجا لے اپنے دل میں اس کے 30 پاروں کو، زمانہ بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، عاشق قرآن بنائے، حامل قرآن بنائے، رسول اللہ کی کامل اتباع نصیب فرمائے، رمضان کی صحیح قدردانی کرنے والا بنائے، جبرائیل امین کی بد دعا سے ہمیں بچائے، اور جو